السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں ان پیرنٹس اور ابھیبھاوک سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس کرانا چاہتا ہوں، جن کے ذریعے وہ اپنا دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے ہے، اور یہ صرف والدین ہی نہیں، ان کے بچے بھی وہ ذریعہ بنیں گے جن کے ذریعے سے ان کا دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ بچے ہمارے بھوشیہ کا آدھار ہیں، بچے ہمارے نسلوں کے امین ہیں۔ اگر ان کی بنیاد دین پر ہوگی تو صرف یہ نہیں، پورا معاشرہ بہتر ہوگا۔ دین کا علم حاصل کرنا صرف ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹر، انجینئر بننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کا علم حاصل کرنے میں ہی جھک جانا چاہیے؟ نہیں، یہاں اشارہ ہے، بلکہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے وہ نیک بنے گا، معاشرے میں اچھا کریکٹر پریزنٹ کرے گا۔ اگر دین کا علم نہ ہو تو مشکل ہے کہ وہ نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو، گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم دین کا علم نہ حاصل کریں، اپنے بچوں کو دین کا تعلیم نہ دیں تو کیسے آگ سے بچیں گے؟ یہاں اشارہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ علم دیں، وہ تعلیم دیں جس کے ذریعے سے وہ ہم بھی خود جہنم کی آگ سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اور وہ بھی ایسا بنے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت جہنم کی آگ سے کر سکیں۔ جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس جگہ سے تعلیم انہیں دلائیں جہاں قرآن و حدیث کا علم دیا جاتا ہے، اور وہ جگہ ہے مدرسہ۔ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں قرآن و حدیث دین کا علم دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کی حفاظت صرف دنیا کی آگ سے نہیں، آخرت جہنم کی آگ سے بھی کر پائے گا، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے بچ پائے گا۔ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں دین اور دنیا کا دونوں جگہ کا علم دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ان کو بانٹنا، یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر علم اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کا کوئی پیشہ، پروفیشن اختیار کرتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس دین کا علم نہ ہو تو ہم اس کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے جس طرح استعمال کر کے ہم دنیا کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم بھی اپنے بچوں کو دیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مدارس میں صرف قرآن اور حدیث ہی پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کم سے کم 2-3 بھاشا پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے نیپال دیش میں جو مدارس ہیں، ان میں جہاں عربی اردو پڑھائی جاتی ہے، وہیں انگلش اور نیپالی بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میتھ اور بھی دیگر سبجیکٹس پڑھائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ کر کسی بھی فیلڈ میں جا سکتا ہے۔ مدرسہ سے
پڑھائی کر وہ جہاں اس کے پاس چانس ہے ایک عالم مولانا بننے کی، وہیں دوسری طرف اس کو یہ بھی چانس ہے کہ وہ چاہے تو میڈیکل فیلڈ میں جائے یا IIT کی فیلڈ میں جائے، جہاں سے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، یا اور بھی جو پروفیشنل فیلڈ ہے، ایڈمنسٹریشن فیلڈ ہے یا ٹیکنیکل ہے، وہ سب فیلڈ میں وہ جا سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے کہ جو مدرسہ سے پڑھتے ہیں وہ صرف عالم مولانا ہی بنتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں جو بنایا تھا جس کا عنوان تھا مدرسہ سے ماڈرن ایجوکیشن تک کا سفر، اس میں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کا نام بتایا ہے جو مدرسہ سے پڑھ کر جہاں عالم مولانا بنے ہیں، وہیں ڈاکٹر، انجینئر، MBA اور بھی ٹیکنیکل فیلڈ میں گئے ہیں۔ جو آج کا ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں جو تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں، تو ان کے پاس 2 ڈگریاں ہو گئی۔ جہاں وہ عالم مولانا مولوی ہیں، وہیں پر وہ ڈاکٹر، انجینئر اور بھی دیگر ڈگری کے حامل ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی ہٹانا ہے کہ جو مدرسہ سے پڑھتے ہیں وہ صرف مولوی اور مولانا بنتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو دنیا کی گرمی سے بچانا کا اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی سے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے بچانا اصل کامیابی ہے۔ دین کا علم وہ ڈھال ہے جو انہیں برائیوں سے محفوظ رکھے گا، جس کے ذریعے سے وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ سکتے ہیں۔ بچوں کو وہ علم دیں جو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو اس دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا ہے علم نافیہ، کچھ ایسا علم چھوڑ گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر گیا ہو جو جاری ہو اور جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اس کرنے کی اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور تیسرا ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے وہ آخرت میں بھی نیکیوں کا بھنڈار کر سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید 2 چیزوں میں فیل ہو جائیں، نہ ان کے پاس ایسی طاقت ہو کہ وہ ایسا صدقہ جاریہ کر جائیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو، جس کے ذریعے سے وہ نیکی کما پائیں، یا ایسا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں اور شاید وہ علم بھی نہ چھوڑ پائیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی وہ ان لوگوں کو فائدہ دے، جس کے ذریعے سے وہ قیامت کے دن فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن نیک اولاد بنانا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اپنے بچے کو دین کا علم دے کر ان کو نیک اولاد بنا سکتے ہیں، جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ وہ آخرت میں انہیں ایک بہتر اجر دے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص اللہ سے کہے گا، یا اللہ، یہ جو عہدہ، جو مقام مجھے ملا ہے، میری نیکی تو اتنی نہیں تھی کہ میں یہ مقام پا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اس نیک اولاد کا تیرے لیے مغفرت کا دعا ہے، جس کے ذریعے سے تجھے یہ مقام ملا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اگر نیک اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا دعا کرے گا، جس کا بدلہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو یاد کرے۔ آج بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دینے کے چکر میں ان سے ان کی دین چھین رہے ہیں، انہیں دین کا علم نہیں دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ آگے جا کے بہت گھاٹے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو انہیں ایسے حالات میں ڈالنے سے بچیں اور انہیں دین کا علم دے کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں سے۔ پھر بھی اگر آپ کو شرم محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے میں
पैसा वाला हूँ, अपने बच्चे को कैसे मदरसे में पढ़ाऊँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब का क्या कहेंगे। तो आप ऐसे स्कूल में डालें जहाँ दीन और दुनिया दोनों कह के पढ़ाया जाता है, जहाँ से वह पढ़कर दीन और दुनिया का इल्म दोनों हासिल करें, जहाँ उन्हें कुरान पढ़ना सिखाया जाता हो, वहाँ जहाँ उन्हें दीन की बातें सिखाई जाती हो, नमाज का तरीका सिखाया जाता हो, दुआओं का एहतमाम करना सिखाया जाता हो, और उसके साथ साथ उन्हें दीगर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाई जाती हों, ताकि उन्हें दोनों चीज़ की तालीम मिल सके। तो आपसे गुजारिश है, आप सिर्फ इस दुनिया का मत सोचे, आखिरत का भी सोचे। आखिर में दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अय्युन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। हमें ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों को और औलाद को हमारे आंखों की ठंडक बना और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।